الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر حضرات علماء کرام، آج سے فارغ ہونے والے نئے علماء کرام، حضرت صدر جلسہ قبلہ دامت برکاتہم، بغیر کسی تمہید کے براہ راست میں ان علماء سے دو چار باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مخاطب بس یہی ہیں، آپ سب کی خدمت میں اصلاح کے ارادے سے میں کھڑا ہوں۔ امید ہے کہ آپ میری اصلاح فرمائیں گے، کیونکہ علماء کی بات ہے اذا تکرر تقرر، جب بات بار بار بولی جاتی ہے تو وہ دل میں مضبوطی سے بیٹھتی ہے، زندگی میں اترتی ہے۔ درس میں، جلسوں میں اکابر اساتذہ کی زبانوں سے بہت ساری مرتبہ یہ علماء سنے ہوں گی یہ باتیں، لیکن بار بار سننا، بار بار کہنا، زندگی میں اتارنے کے لیے، اسی نیت سے دو چار باتیں میں صرف ان سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ عزیز علماء اکرام، الحمدللہ اللہ نے آپ کو عالم بنایا، آج سند ملے گی آپ کو، آپ کے اساتذہ آپ کو الوداع کہیں گے، اس کے بعد آپ عملی میدان میں قدم رکھیں گے۔ سب سے پہلے اپنے ذہن کو صاف کر لیں۔ اب تک مدرسے میں جیسے آپ وقت گزار رہے تھے، آپ کی ہر غلطی پر اپنے اساتذہ آپ کے دفاع میں کھڑے ہوتے تھے۔ محلے والوں کی طرف سے، باہر والوں کی طرف سے جو شکایتیں آپ کی طرف سے ہوتی تھی، حضرت آپ کے بچوں کی ٹوپی بنگی ہے، آپ کے بچوں کے جبے گندے ہیں، آپ کے بچے سنت نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ کے بچے وقت سے پہلے مسجد نہیں آ رہے ہیں، آپ کے بچوں کا پیجامہ ٹخنے سے نیچے ہے، پتہ نہیں کیا کیا شکایتیں۔ لیکن پوری زندگی بھر ان اساتذہ کا احسان مانے کہ بجائے بظاہر غلطی رہنے کے باوجود آپ کی دفاع میں یہ اساتذہ کھڑے ہوتے تھے اور سامنے والوں کے شکایتوں کو روکتے تھے اور ان کو جواب دے کر واپس بھیجتے تھے۔ وہی نظام 7 سال 8 سال سے بن کر آپ کا دماغ ویسے ہی بن گیا، اسی کے لائق بن چکا ہوگا، اس لیے آج سے وہ ذہن سے نکال دیں۔ اب جا رہے ہیں آپ میدان میں ان لوگوں کی خدمت کے لیے جو لوگ آپ کی ایک پیسے کی بھی قدر نہیں کریں گے، آپ کو امام بنائیں گے لیکن پیچھے آپ کی غلطیاں، آپ کی کمیاں، آپ کی کوتاہیاں ڈھونڈیں گے، تلاش کر کے نکالیں گے۔ مایوس بھی نہیں ہونا ہے کہ جس طرح ہم نبی کے وارث ہیں علم میں، ویسے ہی تکالیف برداشت کرنے اور صبر کرنے میں بھی نبی کے وارث ہیں۔ یہ بالکل ذہن میں بٹھا لے کہ صرف اچھائیوں میں نبی کے وارث نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو جو حالات آئے ہیں، بلکہ یہ قدم آگے بڑھ کر اس سے زیادہ حالات آئیں گے۔ اللہ کے سب سے مقرب، پوری انسانیت میں سب سے اعلیٰ درجے کی شخصیت اللہ کے بعد کسی کا مقام ہو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا۔ ہم سب کو معلوم ہے جب ان پر اتنے حالات آئے ہیں، 3 سال بائیکاٹ کیا گیا ہے، کھانے کے لیے ترستے تھے اور آپ کی اتنی بے عزتی ہوئی، اتنا ستایا گیا، تو آپ کو یہ لوگ عزت میں نہیں رکھیں گے، آپ کے لیے طبق میں بٹھا کر لے جا کر گھمائیں گے نہیں، یہ سارے حالات آپ پر آئیں گے۔ اس کے لیے آپ کو ابھی سے تیار ہونا ہے۔ وہاں آپ کے دفاع کرنے کے لیے آپ کے اساتذہ نہیں رہیں گے، آپ خود سے ان کا دفاع کرنا پڑے گا۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا محمد لطف اللہ صاحب مدر رشادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جب فارغین کو نصیحت کرتے تو حضرت سمجھاتے تھے، آپ حضرات نئی بہو کی طرح سے ہیں، شروع میں تو آپ کی قدر کریں گے، عزت کے ساتھ لے جائیں گے، مصلے پر کھڑائیں گے، لیکن دوسرے دن سے ہی جس طرح بہو کی شکایتیں شروع کر دیتی ہے ساس اور سسر اور گھر کے سارے رشتہ دار، ویسے ہی پورے ذمہ داران آپ کی شکایت شروع کریں گے۔
5 منٹ پہلے نہیں آتے، سنت نہیں پڑھتے، اس لیے آپ ابھی سے وہ شکایتیں بند کر دیں، بند کرنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ جو شکایتیں محلوں میں کرتے ہیں ان شکایتوں کو موقع نہ دیں۔ حدیث میں ہے کہ تہمت کی جگہوں سے بچیں، اتقوا مواضع التہم۔ آپ حضرات اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم اس قابل بن کے جانا ہے، یہ وہ صفات ہم اپنے اندر پیدا کر کے جانا ہے کہ ان بظاہر جو ظاہر نہیں کرتے، چھپے ہوئے دشمن ہیں سارے کے، ان دشمنوں کے درمیان رہ کر ان کی اصلاح کی، ان کی تربیت کی، ان کے دین کی، ان کے ایمان کی، ان کے اعمال کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری اللہ نے آپ کو دی ہے۔ یہ معمولی کام نہیں ہے، بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں، 40 سال تک آپ سے کوئی معزز مکے میں نہیں تھا، لیکن نبوت ملی تو جو آدمی سروں کے اوپر تھے، جو ذات سروں کے اوپر تھی، جس کی حیثیت، جس کی عظمت مسلم تھی، جس کے وقار، جس کی عزت مسلم تھی، لیکن نبوت کا کام شروع کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی محنت شروع کرتے ہیں، وہ سب حضرات جو آپ کی عزت کرتے تھے، آپ کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوتے تھے، آپ کی بات کی اہمیت تھی، آپ کے فیصلوں کی قدر تھی، لیکن جیسے ہی آپ منصب پر آئے تو وہی لوگ سب سے پہلے آپ کی مخالفت کرنے والے، آپ کو ستانے والے، تکلیف دینے والے، اس میں خاندان والے بھی، دوسرے بھی۔ حضرت آپ ہی ہم نے بلا لے کر آئے مدرسے سے امامت کے لیے، اور آج آپ ہی میری مخالفت کر رہے ہیں، لازماً وہی کریں گے، وہیں سے بنیاد ہوگی، وہیں سے شکایت ہوگی۔ وہ حضرت کا واقعہ مجھے بار بار یاد آتا ہے۔ ساس نے بہو سے کہا کہ بہو آج انڈا تل کے دو، دوپہر کھانے میں بہو انڈا تل کے لا کے دی۔ جب انڈا دسترخوان پر رکھا گیا، کھانے کے لیے بیٹھے، ساس بولی ارے انڈا کون تم تل کو لاتے کیا جی، ابال کر لاؤ، انڈا تل کر نہیں کھاتے، اس میں یہ بیماری ہے، تیل ہے، اس میں کولیسٹرول بڑھے گا، چربی بڑھے گی، اسے ابال کر لاؤ، طاقت ملے گی، عقل بڑھے گی۔ اب بہو پریشان ہوئی۔ پھر جب دوبارہ انڈا بنانے کا موقع آیا، ساس کہا کہ بیٹا آج انڈا بنا دے، تو بہو پرانی بات یاد رکھ کے انڈا ابال کے لا کے رکھی۔ اب دسترخوان پر آ کر جب بیٹھی تو بہو ساس بدل گئی، ارے کون تو بھی انڈا ابال کو کھا دے گیا، ابال کو کھائیں گے تو گیس بڑھ جائے گا، اس کی دردی میں نقصان ہے، یہ انڈے کو تل کے لاؤ۔ اب بھی سمجھ گئی، برداشت کر لی تحمل کے ساتھ۔ پھر ایک اور مرتبہ جب انڈا بنانے کا موقع آیا تو بہو ہوشیار تھی، کچھ انڈے ابال کر لائی، کچھ انڈے تل کر لائے، دسترخوان پر رکھے، کھانے کا موقع آیا۔ اب یہ تو ساس ہے، خاموش نہیں رہے گی، خاموش رہے تو اسے ساس کہاں سے بولیں گی، ماں تھوڑی بنتی ہے وہ۔ اب غصہ اتارنے کا کوئی اور بہانہ نہیں تھا، اس نے کہا ارے کیا عقل ہوگی تیری، کہاں چلی گئی تیری عقل، ابالنے کے انڈے کو تل کو رکھی ہے، تلنے کے انڈے کو ابال کے رکھی۔ حضرت رسول اللہ حضرت کے واقعات ہیں جو نصیحت میں حضرت بولتے ہیں، کیا ساس کو پتا ہے کہ یہ ابالنے کا انڈا ہے، یہ تلنے کا انڈا؟ وہ اصل نہیں ہے، اصل ہے اعتراض کرنا، شکایت کرنا، اور ہو بہو یہی حالات ہوں گے آپ کے ساتھ بھی۔ آپ کے متولی اگر یہاں ذمہ داران ہیں تو میں معافی چاہتا ہوں، معذرت کے ساتھ، اصل میں ان سے مجھے کہنا ہے۔ اس لیے آپ میدان میں پھونک پھونک کر قدم رکھیں، ایک ایک کام کو سوچ سوچ کر کریں۔ غلطی آپ کریں گے، آپ کے اساتذہ پر انگلی اٹھائی جائے گی، آپ کے ادارے پر انگلی اٹھایا جائے گا۔ جو ادارہ آپ کو پڑھا کر، کھلا کر، فارغ کر کے، خدمت کے قابل بنا کر آپ کو میدان میں اتارا ہے، اس ادارے کی بدنامی کبھی نہیں ہونا ہے۔ یقیناً آپ کے مخالفت ہوگی، آپ کے خلاف ہوں گے، آپ حق پر رہیں گے، لازماً آپ حق پر رہیں گے، وہ ناحق پر ہی رہیں گے، تب بھی آپ کو غصہ کرنا نہیں ہے، تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، اس لیے کہ موت تک ہمارا میدان افراد ہی ہیں، عوام ہی ہے، اور یہ عوام تو کلانام ہے، ان کے اندر تو یقیناً آپ کی عزت، احترام، قدر نہیں آئے گی۔ آپ ان کو بدلانے کے بجائے اپنے آپ کو بدل لیں، اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں کہ میں ان کی نالائقوں پر تحمل کروں، برداشت کروں۔ حضرت ہی کے نصیحت تھی، حضرت مولانا رسول اللہ صاحب مظہر رشادی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضرت جب گاڑی میں بیٹھتے تو ڈرائیور صاحب سے بولتے کہ بیٹا تو بہت اچھا ڈرائیور ہے، لیکن سامنے والے پورے گھگواں ہیں، اس لیے تو سنبھل کے چل۔ ہماری زندگی ایسی ہی ہے، آپ الحمدللہ معیاری ہیں، کام کے قابل بنائے ہیں آپ کے اساتذہ، لیکن جہاں آپ کام کے لیے جائیں گے، خدمت کے لیے جائیں گے، وہاں مختلف قسم کے لوگ ہوں گے، الگ الگ ذہن کے لوگ ہوں گے۔ ہر ذمہ دار، ہر بڑا
آپ کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کرے گا کہ میری بات سنیں، میری بات سنیں، میری بات سنیں، کوئی بات نہیں ہے، سب کی بات آپ سنیں، آپ کی خواہش چھوڑ دیں، آپ کی منشا چھوڑ دیں، کم سے کم خدمت میں تو لگے رہتے ہیں۔ روزی تو کسی کی باپ کی نہیں ہے، وہ تو اللہ دے گا، مقدری روزی ہے، چاہے آپ امامت کریں، مدرسے میں پڑھائیں، تجارت کریں، آپ کی مقدر کی روزی آپ کو ملے گی، اس میں رتی برابر بھی کمی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم علماء میں اس کا شک بھی نہیں ہے، یقین ہے، تبھی تو ہم ذمہ داروں سے ٹکراتے ہیں، تبھی تو ہم متولیوں سے لڑتے ہیں، تبھی تو ہم صدر سے لڑتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمت رہتی ہے، اگر یہ نکال دیں گے کوئی پرواہ نہیں ہے، ہماری روزی کا مسئلہ نہیں ہے، ہماری تنخواہ کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ نہ ہمیں صدر پالتا ہے، نہ سیکریٹری پالتا ہے، نہ ذمہ دار پالیں گے، اسی ہمت سے ہم مقابلہ کرتے ہیں۔ وہی جو بڑے بڑے جاب کرنے والے شان سے کہتے ہیں کہ میری لاکھ، 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ کی سیلری ہے، وہ جا کر دیکھیں کہ ان کے باس سے کیسا معاملہ رہتا ہے، ان کا کیا معاملہ رہتا ہے ان کا۔ اللہ کا احسان ہے اس علم کے صدقے میں، اساتذہ کی نگرانی اور تربیت کے صدقے میں اتنا تو ہمارا دل مطمئن رہتا ہے کہ ہم دنیاوی زندگی سے پریشان نہیں ہوتی، لیکن خدمت سے محروم ہو جائیں گے۔ آپ کو خدمت کرنا ہے تو حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ ہم مقابلہ کر کے، تکرار کر کے، نقصان اپنا ہے، دنیا کا نہیں، خدمت سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے دنیا بنی ہے، وہ مکی زندگی 13 سال ان سارے حالات سے گزرے، تب جا کر پھر اللہ کی مددیں آئیں، نصرتیں آئیں، لوگ تابع ہوئے، تعداد بڑی، سب بڑی، اور ہم ہیں کہ 2 سال میں چاہتے ہیں کہ پورا محلہ ہمارے تابع ہو جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل نہیں ہو سکتا، یہ خیالات نکال دیں۔ آپ کے اساتذہ اب تک جو دفاع کیے ہیں، آپ اپنے آپ کو دفاع کرنا سیکھیں۔ دفاع کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شکایت کرنے والا شکایت نہ کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شکایت کا موقع نہ دیں۔ ہر وہ غلطی جو شکایت کر سکتے ہیں، اس غلطی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ سخت دل، غصہ، سختی، بات میں سختی، رہن سہن میں، معاملات میں، ہر چیز میں میانہ روی کو اختیار کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم پڑھے ہیں، بولتے ہیں، سنتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں اتارے، آپ کیسا تحمل کرتے تھے، دشمنوں کے ساتھ بھی آپ کا کیسا معاملہ تھا۔ یہ تو ہمارے دوست ہیں، ہمیں تنخواہ دینے والے، ہمیں نوکری کرنے، خدمت کا موقع دینے والے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ، خیر کا معاملہ، اچھائی کا معاملہ۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلی، آپ کے سامنے پڑھی۔ یہ آیات جنگی حالات کے پس منظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے بھی جنگی حالات ہیں، اس کے بعد بھی جنگی حالات ہیں، وہاں بہت اس کا پس منظر لمبا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صفات کا تذکرہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ وہ صفات ہم اپنی زندگی میں اتاریں، تب جا کر ہر میدان میں ہم کام کر سکتے ہیں، مخالف میدان میں، موافق میدان میں، اچھے حالات میں، خراب حالات میں، خدمت میں لگے رہ سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑا کامیاب وہ عالم ہے جس کی زندگی میں خدمت باقی رہے، پیسہ نہیں، وہ تو مقدر ہے، اور خدمت باقی رکھنے کے لیے 100% ہمارے عمل دخل ہے، ہمارا عمل دخل ہے۔ ہم صحیح رہیں گے تو خدمت میں رہیں گے، چاہے لوگ اسے چاپلوس کہیں، چاہے اسے لوگ کچھ اور نام دے لیں، لیکن ہم تو خدمت کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ جو ذمہ داری دیا ہے، جس کے بارے میں قیامت میں پوچھ ہوگی، سوال ہوگا، تو نے نبی کے وارث بن کر نبی کی وراثت کی حق کیا ادا کیا ہے، اس ذمہ داری، اس سوال کے جواب کے لیے ہم تیار رہنا ہے، ہم کام کرنا ہے بس۔ اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ نے آپ پر کرم فرمایا کہ جس کی وجہ سے آپ نرم ہیں، آپ کو نرم بنایا، لہجہ آپ کا نرم، دل نرم، اخلاق آپ کے عمدہ۔ اگر آپ سخت دل ہو جاتے، سخت زبان ہو جاتے، تو یہ لوگ آپ کے قریب بھی نہیں آتے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور آگے فرمایا ان مجمع کو، آپ کی امت کو آپ سے جوڑے رکھنا ہے تو ان کے لیے 3 کام کرنا ہے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، پہلا کام یہ ہے کہ پورے مصلی آپ سے شکایت کریں، آپ ان کی شکایت کبھی بھی نہ کریں، دل سے معاف کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، جاؤ، سنت نہیں پڑھے نا حضرت، کل سے پڑھ لے تم با، کوئی بات نہیں، کیا حضرت 2 منٹ لیٹ ہے، کل سے آ جا تم با، کوئی بات نہیں۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اور دوسرا ان کا نام لے کر دعا کرے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اے اللہ متولی صاحب کو ہدایت دے دے، صدر صاحب کو ہدایت دے، سیکریٹری صاحب کو ہدایت دے، محتمم صاحب کو ہدایت دے، ذمہ داروں کو ان کا نام لے کر دعا کرے، بد دعا نہیں، دعا، خیر کی دعا۔
اللہ ان کو ترقی دے، ان کو آگے بڑھا، ان کی ذمہ داریوں میں آگے بڑھا. اور یقیناً دعا کا اثر ہوتا ہے کہ ان کے دل میں اللہ محبت ڈالتا ہے، ان کے دل میں محبت ڈالتا ہے. فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر. اور ان سے ایسے معاملات میں جو ان سے متعلق ہیں کبھی پوچھ لیا کریں کہ حضرت میں یہ کرنا چاہتا ہوں، کیا ہے، کیا کریں گے؟ اس سے بھی وہ آپ کی قدر کریں گے. یہ 3 کام اگر ہم کرتے رہیں تو انشاءاللہ مخالفین کم ہوں گے، میدان میں ہم ٹکے رہیں گے، کام کر سکتے ہیں، خدمت کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں خدمت، زندگی بھر خدمت کا موقع عطا فرماتے رہے اور اس خدمت کو اللہ قبول فرما لے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.